سورہ اعراف کی 40 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنة، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تکبر ایک سنگین جرم ہے، اس پر گزشتہ خطبہ میں بھی آپ کچھ گزارشات سمجھتے ہیں۔ آج بھی اسی موضوع پر اظہار خیال کروں گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و غمط الناس، تکبر حق کو ٹھکرانے کا نام ہے، حق کو نہ ماننے کا نام ہے، اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر۔ حق کیا ہے؟ حق ہے قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن و حدیث یہ حق ہے۔ اور جو بندہ قرآن کی آیت کا انکار کر دیتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر دیتا ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہے، اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ اور اسی طرح جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی اس میں بھی اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان کو قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو۔ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کون؟ جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جن کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان پڑھا جائے اور وہ تکبر میں مبتلا ہو کر نہ قرآن کی آیت پر عمل کریں، اس کا انکار کر دیں اور اسی طرح اللہ کے نبی کے فرمان کہیں۔ اور دوسرا تکبر، حق کو ٹھکرانا، حق کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ اور اسی طرح وَغَمْطُ النَّاسِ، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کوئی کسی سے حقیر نہیں ہے، سب کا طریقہ پیدائش بھی ایک ہے، سب کا مادہ پیدائش بھی ایک ہے، اور سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔
تکبر جو ہے یہ بدبختی کی چابی ہے. بدبختی کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل ابلیس ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا اور ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو. اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ آگے سے کہنے لگا تکبر کی وجہ سے. انا خیر من، میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. جب اس نے تکبر کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، نیچے اتر، یہاں سے تیرا حق نہ تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا. فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، لہذا تو نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے. اور نہ صرف یہ کہا بلکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قال فَاخْرُجْ مِنْهَا، نکل جا یہاں سے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر پھٹکار ہے، تجھ پر لعنت ہے. اس سے پتہ چلا تکبر ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا سنگین جرم ہے، تکبر کرنے والا جو ہے اس پر قیامت کے دن تک لعنت، اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم. تکبر کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ پر تکبر کرنا. اللہ پر تکبر کرنا کیا ہے؟ اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں، ان کا انکار کر دے، اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا جانے. جس طرح فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. نمرود، فرعون، یہ اس کی مثالیں ہیں. یہ اللہ پر تکبر کرنا ہے. اور اسی طرح دوسری قسم ہے رسول اللہ پر تکبر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر دینا، اس کو ماننے سے انکار کر دینا، اس کو ٹھکرا دینا، یہ رسول اللہ پر تکبر ہے. صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے. آپ نے کل بھی یمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا. آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہنے لگا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. لاستطعت ما منعه الا الكبر، آپ نے فرمایا تو کبھی طاقت نہ رکھے، اسے تکبر نے بات ماننے سے روک دیا تھا. اس کا جو تکبر تھا اس نے اللہ کے نبی کی بات ماننے سے روک دیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی نہ اٹھا سکے. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اس کے لیے بد دعا نکلی، اور پھر وہ اپنا دایاں ہاتھ جب تک زندہ رہا اپنے منہ تک دایاں ہاتھ اٹھا نہیں سکا. اور تکبر تیسری اس کی قسم ہے کہ اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دولت کی بنیاد پر، جاہ و منصب کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کہ میں بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے.
میرے پاس اتنی دولت ہے، یہ میرا جو ہے نا غلام ہے، میرا ملازم ہے، میں اتنے بڑے منصب عہدے پر فائز ہوں۔ عام کوئی بندہ پولیس والا کسی عام بندے کو کھڑا کر لینا تو کہتا ہے تو جانتا نہیں، یہ کیا کس چیز کی علامت ہے؟ اس کے اندر کا جو تکبر ہے یہ بول رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایم پی اے کے ساتویں پشت سے کوئی رشتہ دار بھی ہونا، اس کے اندر بھی جو اکڑ اور تکبر ہے، خدا کی۔ پچھلے جمعے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ سویڈن کے اندر ایک ٹریفک پولیس والے نے ایک بندے کو روکا، اسے کہا اپنے کاغذات دکھاؤ۔ اس نے صرف یہ کہا تم انہوں جانتا نہیں، بس اتنا ہی کہا، تم مجھے جانتا نہیں۔ یہ بات میڈیا تک پہنچی، پورے ملک میں تھرتھلی مچ گئی، پارلیمنٹ نے اس بندے کو بلا لیا۔ کون تھا وہ؟ آئی جی تھا، آئی جی، اور اسے نوکری سے برخاست کر دیا، نکال دیا گیا۔ تو کون ہوتا ہے؟ اور یہاں عام سپاہی نہیں مان، عام سپاہی، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا ادھر لاہور میں وہ ایک عام سپاہی تھا اور اس نے کتنی گندی گال کی۔ یہ جو اندر کا تکبر ہے یہ بولتا ہے انسان، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، حالانکہ وہ اس میں میرا یا آپ کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے کسی کو جس مرضی ملک کے اندر پیدا کر دے، جس مرضی برادری کے اندر پیدا کر دے، جس جو ہے وہ خاندان کے اندر پیدا کر دے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو جس چاہے خاندان اور برادری کے اندر پیدا کر دے۔ ہاں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، جو متقی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء طواف کعبہ کے بعد آپ نے ایک تقریر فرمائی اور اس میں فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنکم عیبۃ الجاہلیۃ وتکبرھا، اللہ کا شکر ہے جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ یا ایھا الناس الناس رجلان، لوگوں تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، انسان صرف دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، برٌ تقی کریم علی اللہ، ایک نیک پرہیزگار متقی اللہ کی نگاہ میں عزت والا، ایک قسم یہ ہے نیک متقی پرہیزگار اللہ کی نگاہ میں عزت والا، اور دوسری قسم وفاجر شقی حین علی اللہ، دوسرا فاجر فاسق شقی نافرمان جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ بس دو قسمیں انسان، ایک نیک ایک بد، ایک نیکی کرنے والا ایک گناہ کرنے والا، یہ دو بس قسمیں ہیں انسانوں کی۔ الناس کلھم بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث، کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ بل ینتہین قوم یفخرون بآبائہم، غور سے سنیے گا، لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ اپنے برادری پر، اپنے خاندان پر، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو، ورنہ قیامت والے دن اللہ کے نزدیک ایک حقیر کیڑے سے وہ زیادہ ذلیل ہے جو تکبر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یسألکم عن احسابکم ولا عن انسابکم، یوم القیامت اللہ قیامت کے دن تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا،
ہمارے یہاں قبروں پر کیا لکھا جاتا ہے؟ کوئی بندہ جج فوت ہوئے نا، جسٹس فلاں سپریم کورٹ کا جسٹس، ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ فرشتوں کو مرعوب کرنے کے، اس کے پوری جو ہے نا وہ قوائف لکھے جاتے ہیں، اور جتنا مرضی لکھ لیں اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں نا تو اس کے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیوں نہ ہو، وزیر اعظم پاکستان کیوں نہ ہو، امریکہ کا صدر کیوں نہ ہو، اندر چھتروں سے وہ بچ نہیں سکتے اگر اس کے اعمال اچھے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ان اللہ لا ينظر، صحیح مسلم کے حدیث، ان اللہ لا ينظر الى صورکم وعلی اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب آتے ہیں تکبر کی مختلف صورتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ پہلی صورت، اکڑ اکڑ کر چلنا۔ بعض بندوں کی حالت ہوتی ہے ایسا ہے، کاٹن دا سوٹ پا کے گلیاں تے بازاراں چ جا رہا ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ چال پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا، منہ پھلا کر نہ گزر جانا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چل، تو اکڑ اکڑ کر چل کر ہماری زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی دونوں چادریں پہنے ہوئے اکڑ اکڑ کر چل رہا، قد اعجبتہ نفسہ، خود پسندی میں مبتلا ہو چکا تھا، فخسف اللہ بہ الارض، اسی دوران اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا۔ اس کا اکڑ اکڑ کر چلنا اللہ کو ناپسند ہوا، اللہ نے پسند نہیں کیا، اسے زمین میں دنسا دیا۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت تک وہ زمین کی گہرائی میں، زمین کے اندر دنستا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ، جو شخص اپنے آپ کو بڑا جانے اور اکڑ اکڑ کر چلے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصے سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ اس سے غصے سے بھرا ہوا ہوگا، غضبان، اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ اور جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ذرہ کیا ہے؟ ذرہ یہ ہے، آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، کمرے میں اندھیرا ہے، باہر سے ایک سوراخ، کمرے کے اندر ایک سوراخ ہے، اس سے باہر سے روشنی آ رہی ہے سورج کی، اس میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ذرہ ہے۔ اگر اتنا بھی تکبر ہوا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے، انکساری سے چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر وقار ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔
لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے بھی نہیں چلنا کہ بندہ بیمار ہے، بیماروں کی طرح نہیں چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے کہ کأنہا یتحد عن سبب، گویا ڈلوان سے نیچے اتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی سے جیسے بندہ اترتا ہے نا، ایسے اللہ کے نبی تیزی سے چلتے تھے، بیماروں کی طرح نہیں چلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بڑا ایسے ایسے عاجزی سے چل رہا تھا۔ وہ فرمایا بیمار ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو کیوں چل رہے ہو؟ میں عاجزی انکساری۔ فرمایا یہ عاجزی اور انکساری نہیں ہے، یہ تو بیماروں کی طرح تم چل رہے ہو، صحیح طرح چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے تھے، بعض اوقات صحابہ کو آپ دوڑ کر آپ کو پکڑنا پڑتا، آپ تک پہنچنا پڑتا۔ تو رحمان کے بندے عاجزی انکساری سے چلتے ہیں۔ ہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اکڑ کے بھی چل سکتے ہیں آپ، اور وہ جگہ میدان جنگ، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو، دشمن کے سامنے آپ اکڑ کے چل سکتے ہیں۔ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ بڑے بڑے صحابہ آگے بڑھے، اللہ کے نبی ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ آپ نے تلوار نہیں دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کی گردنیں اڑاتے چلے جاؤ، اڑاتے چلے جاؤ، ان کے سر قلم کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اسے ٹیڑھا کر۔ کہنے لگے میں اس کا حق ادا کروں۔ آپ نے تلوار ان کو عطا کر دی۔ اب جب تلوار ان کو عطا کی، انہوں نے مونچھوں کو تاؤ دیا، سر پر لال رنگ کا کپڑا لپیٹا اور دشمن کی طرف ایسے اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر اس موقع پر اللہ کو پسند ہے، مگر اس موقع پر۔ دشمن کے ساتھ مقابلہ کے لیے جب آپ مقابلہ کر رہے ہو تو ان کے سامنے اکڑ کر چل سکتے ہیں، مگر اپنے بھائیوں کے سامنے اس زمین پر اکڑ کس چیز کی؟ اپنی پیدائش پر انسان غور کرے، کیوں وہ تکبر کرتا ہے، کیوں وہ اکڑتا ہے؟ یہاں ضمن یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اللہ کے نبی کی تلوار کا حق ادا کیا، دشمن میں گھسے اور ان کے سر قلم کرتے گئے، سر قلم کرتے گئے، دشمن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دشمن کو جہنم رسید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے، ایک ایسی آواز جو لوگوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے، ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر رہا ہے، دشمن کے اندر جو ہے نا جوش و جذبہ پیدا کر کے انہیں جنگ کے لیے ابھار رہا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں سب سے پہلے مجھے اس کی خبر لینی چاہیے، یہ تو ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی تلوار لے کر اس کے سر پر پہنچ گئے، تلوار اٹھائی اس کی گردن اڑانے کے لیے، تو اس نے کہا یا ویلا، ہائے تباہی۔ اور اس نے جب ایسے دیکھا حضرت ابو دجانہ کی طرف، وہ ایک عورت تھی، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تلوار پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تلوار کے ساتھ میں کسی عورت کا سر قلم نہیں کروں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کہ صحابہ کو اپنے جذبات پر کتنا کنٹرول تھا، جذباتی نہیں تھے وہ۔ عین لڑائی کے موقع پر تو جب دشمن کے ساتھ انتہائی بندہ غصے میں ہوتا ہے، اس موقع پر بھی ان کو جذبات پر کتنا قابو تھا، کتنا کنٹرول تھا۔ او میرے بھائیو، اپنے جذبات پر کنٹرول کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والا دن اس تکبر کے ساتھ اللہ کے دربار میں جب تم حاضر ہو تو پھر فیصلہ جہنم کی صورت میں۔ تو تکبر کو نکال کر باہر پھینکیں، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں۔ مزید اسی موضوع پر انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر جیسے گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔